بیلوں کی دوڑ ایک ایسا کھیل جو ایک جگہ ثقافت اور فخر کا تاج ہے تو دوسری جگہ اسی پر ظلم اور تنازع کا الزام۔ آئیے اس پیچیدہ موضوع کی تہوں کو کھولتے ہیں۔ تو دیکھیے، ایک ہی کھیل پر دو بالکل الگ الگ فیصلے۔ پاکستان میں کہتے ہیں یہ تو پورے گاؤں کی شان ہے، اور سرحد پار ہندوستان میں اسی کھیل کو سراسر ظلم قرار دے دیا گیا ہے۔ یہی وہ تضاد ہے جس کو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، تو اس پوری کہانی کو سمجھنے کے لیے ہم اسے کچھ حصوں میں دیکھیں گے۔ پہلے تو یہ جانیں گے کہ ایک ہی کھیل کی الگ الگ کہانیاں کیا ہیں، پھر اس کی ثقافتی تاریخ پر نظر ڈالیں گے، اس کے بعد بات ہوگی پیسے، عزت اور خطرے کی، پھر وہ بڑی بحث ثقافت بمقابلہ ظلم، اور آخر میں دیکھیں گے کہ اس کھیل کا مستقبل کیا نظر آتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے، ایک کھیل مختلف کہانیاں۔ تو بات یہ ہے کہ پاکستان میں یہ ایک بہت پیاری روایت سمجھی جاتی ہے۔ ہندوستان میں اس پر ظلم کی وجہ سے پابندی ہے، اور اسپین کی تو اپنی ہی ایک الگ تاریخ ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک ہی کھیل کی 3 جگہوں پر 3 بالکل الگ الگ پہچانیں بن گئی۔ چلیں اب ذرا اس کی تاریخ میں جھانکتے ہیں۔ آخر یہ روایت اتنی گہری کیوں ہے؟ اس کی جڑیں کہاں تک پھیلی ہوئی ہیں؟ اچھا، اسپین کی بات کریں تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اس کے نشانات تو 13ویں صدی میں ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر وقت گزرتا گیا اور یہ روایت وہاں کی ثقافت اور سیاست میں آپ کہہ لیں کہ رچ بس گئی، اور آج تک اتنے تنازعات کے باوجود یہ وہاں کی گرمیوں کے میلوں کی جان ہے۔ اب ذرا پاکستان کی طرف آتے ہیں۔ پنجاب میں خاص طور پر پرانے وقتوں میں بیل تو کسان کی زندگی کا ایک لازمی حصہ ہوا کرتا تھا، اور یہ بات اس تعلق کو بہت خوبصورتی سے بتاتی ہے کہ بیل کو بیٹوں جیسا پیار، دھیان اور خلوص دیا جاتا تھا۔ مطلب وہ صرف ایک جانور نہیں تھا، بلکہ گھر کے فرد جیسا تھا۔ دیکھیں، پنجاب میں بیل دوڑ صرف ایک کھیل نہیں ہے، بالکل بھی نہیں۔ یہ تو گاؤں کی عزت کا سوال بن جاتا ہے۔ اگر کوئی بیل جیت جائے تو وہ پورے گاؤں کی شان کہلاتا ہے۔ یہ صرف موج میلہ نہیں، بلکہ اس علاقے کی زرعی تاریخ کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہر ضلع کا اپنا ہی سٹائل ہے۔ کہیں بیلوں کو ٹوکری کے ساتھ دوڑاتے ہیں تو کہیں گول دائرے میں۔ اور جو اس کے حامی ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی اصل پنجابی ثقافت یہ ہے، وہ ناچ گانا نہیں جو میڈیا دکھاتا ہے۔ اچھا، ثقافت اور روایت اپنی جگہ، لیکن اب ذرا بات کرتے ہیں ان 3 چیزوں کی جو اس کھیل کی اصل طاقت ہے: پیسہ، عزت اور خطرہ۔ جی ہاں، یہ کھیل صرف روایت کا نام نہیں ہے، یہ تو ایک ہائی سٹیک گیم ہے جہاں پیسہ بھی ہے، عزت بھی ہے اور جان کا خطرہ بھی۔ یوں سمجھیں کہ ثقافت کے پیچھے معیشت اور حفاظت کے بڑے بڑے سوالات چھپے ہیں۔ پیسے کی بات کریں تو کافی پیسہ ہے۔ مثال کے طور پر فیصل آباد میں ایک ریس کا پہلا انعام 50,000 روپے تک ہو سکتا ہے، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اصل گیم تو بیل کی اپنی قیمت ہے۔ ذرا سوچیں، ایک نیا بیل آتا ہے، کسی بڑے چیمپئن کو ہرا دیتا ہے، اور بس راتوں رات اس کی قیمت ہزاروں سے لاکھوں میں پہنچ جاتی ہے۔ ایک جیت اور مالک کی قسمت بدل جاتی ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ جو کھیل کبھی غریب کسان کا شوق ہوا کرتا تھا، آج بڑے بڑے زمینداروں اور پیسے والوں کے لیے اپنی شان دکھانے کا ایک ذریعہ بن گیا ہے۔ لیکن اس پیسے اور شہرت کی ایک قیمت بھی ہے، اور یہ قیمت اکثر انسانی جان کی صورت میں ادا کی جاتی ہے۔ یہ آنکڑا دیکھیں، یہ اسپین کا ہے۔ صرف 1 سال کے اندر ان تہواروں میں 10 لوگ اپنی جان سے گئے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ انسانوں کے لیے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ اور بات صرف اسپین کی نہیں ہے، ہندوستان میں مہاراشٹرا کو دیکھ لیں۔ وہاں صرف جانوروں کی فکر نہیں، بلکہ ریس کا جو ٹریک ہوتا ہے نا، وہ خود انسانوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ مانا جاتا ہے۔ تو اب ہم پہنچتے ہیں اس بحث کے بالکل دل میں۔ ایک طرف ثقافت کی دلیل، دوسری طرف ظلم کا الزام۔ ہندوستان میں معاملہ بالکل صاف ہے۔ وہاں کی سپریم کورٹ اور کیرلا ہائی کورٹ نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ بیل دوڑ غیر قانونی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے مطابق یہ فطری طور پر ظالمانہ ہے۔ قانون یہ بھی کہتا ہے کہ بیلوں کا جسم دوڑنے کے لیے بنا ہی نہیں ہے۔ اچھا، تو یہ پابندی لگی کیوں؟
اس کی وجہ ہے جانوروں پر ہونے والا تشدد۔ پیٹا جیسی جو تنظیمیں ہیں وہ بتاتی ہیں کہ بیلوں سے تیز بھگوانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا جاتا۔ انہیں چابک مارے جاتے ہیں، ان کی ناک کی حساس رسیوں کو بری طرح کھینچا جاتا ہے، یہاں تک کہ ان کی دم مروڑ کر ہڈی تک توڑ دی جاتی ہے۔ یہ سب کچھ صرف اس لیے تاکہ وہ بیچارے جانور درد اور ڈر سے اور تیز بھاگیں۔ تو یہاں آپ کو دو بالکل مختلف دنیائیں نظر آئیں گی۔ اسپین میں جانوروں کے حقوق کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ریسیں جانوروں کی توہین ہے، اور دوسری طرف پاکستان میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت اچھی روایت اور ایک صحت مند تفریح ہے۔ مطلب ایک ہی چیز پر کتنے الگ الگ نظریات ہیں۔ اسپین میں جو لوگ اس کے حق میں ہیں ان کی دلیل بھی بڑی مضبوط ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف کوئی رواج نہیں ہے بلکہ یہ ہمارا آئینی حق ہے۔ ان کا موقف ہے کہ آئین ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے اور کوئی بھی مقامی حکومت ہم سے یہ حق نہیں چھین سکتی۔ تو اتنی ساری دلیلیں، اتنے تنازعات، اس سب کے بعد سوال یہ ہے کہ آج یہ کھیل کہاں کھڑا ہے؟ چلیں آخری حصے میں اس ساری صورتحال کا خلاصہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ یہ ٹیبل ایک طرح سے پوری کہانی کا خلاصہ ہے۔ ہندوستان میں غیر قانونی، کیونکہ اسے جانوروں پر ظلم سمجھا جاتا ہے۔ پاکستان میں قانونی اور روایتی ہے، لیکن وہاں ثقافت کو بچانے اور جدید دور کے ساتھ چلنے کی ایک کشمکش ہے۔ اور اسپین، وہاں قانونی تو ہے، لیکن انسانی جانوں کے خطرے اور جانوروں کے حقوق پر بحث ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ تو دیکھا آپ نے، ایک کھیل، لیکن تینوں جگہوں پر مسائل بالکل مختلف ہیں۔ تو آخر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیل دوڑ کا مستقبل ایک طرح کی عالمی رسہ کشی میں پھنسا ہوا ہے۔ ایک طرف ثقافتی پہچان ہے، دوسری طرف پیسہ اور مفادات ہیں، اور تیسری طرف ہمارے بدلتے ہوئے اخلاقی پیمانے ہیں۔ اور یہ ہمیں ایک بہت بڑے سوال پر چھوڑ جاتا ہے، جس کا جواب شاید کسی کے پاس آسانی سے نہ ہو، کہ ثقافتی وراثت کو بچانے اور اخلاقی ذمہ داری نبھانے کے بیچ میں وہ لکیر آخر کہاں کھینچی جائے۔